کلام سنتے ہیں ناظرین سید محمد حنیف اخگر صاحب کا لکھا ہوا ایک اور کلام، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ مراد دو عالم دیار مدینہ، مراد دو عالم دیار مدینہ، شہ دو جہاں تاجدار مدینہ، شہ دو جہاں تاجدار مدینہ، مراد دو عالم۔ خیال محمد ہے آرائش جان، خیال محمد ہے آرائش جان، اور ایوان دل یادگار مدینہ، اور ایوان دل یادگار مدینہ، مراد دو عالم۔ میں ہوں بلبل نعت خواں میری منزل، میں ہوں بلبل نعت خواں میری منزل، گلستان مکہ بہار مدینہ، گلستان مکہ بہار مدینہ، مراد دو عالم۔ سبحان اللہ۔ جواباً یہ کہہ دو پپیہے سے اخگر، جواباً یہ کہہ دو پپیہے سے اخگر، جواباً یہ کہہ دو پپیہے سے اخگر، دیار مدینہ دیار مدینہ، دیار مدینہ دیار مدینہ، مراد دو عالم دیار مدینہ، مراد دو عالم۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین مدینے کے حوالے سے یہ تذکرہ، اور جس طرح میں ذکر کر رہا تھا کہ بارہا ان کی مدینہ شریف میں حاضری بھی ہوا کرتی، یہ شرف بھی انہیں حاصل ہوا کرتا، تو مدینے کا تذکرہ ان کی نعتوں میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ کیا خوب زندگی کا قرینہ ہے آج کل، ہر لحظہ دل میں یاد مدینہ ہے آج کل، اور سینے میں ایک قلزم گریہ ہے موج زن، طوفان کا میزباں یہ سفینہ ہے آج کل، اور رقصاں ہوں میں کہ چشم تمنا میں ہر گھڑی ایک منظر دیار مدینہ ہے آج کل، اور محو گدا گری در مصطفیٰ ہوں میں، شعر دیکھیے، محو گدا گری در مصطفیٰ ہوں میں، کشکول میرا رشک خزینہ ہے آج کل، اور ہر سانس میں مہک ہے محمد کے نام کی، ہر سانس میں مہک ہے محمد کے نام کی، صد رشک گل ستا میرا سینہ ہے آج کل، اور اخگر بکیف آرزوئے اذن حاضری قلب تپاں پسینہ پسینہ ہے آج کل، ہر لحظہ دل میں یاد مدینہ ہے آج کل۔ ایک تو یہ کلام آپ کے سامنے، پھر دوسرا کچھ ان کی شخصیت پر روشنی ڈالیے گا کہ آپ کے ساتھ تو اسٹوڈنٹ لائف سے ایک ان کا تعلق رہا۔ وہ میرے ساتھ بی کام کیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے، گریجویشن میرے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد میں پھر ہم بچھڑ گئے، وہ اپنے تعلیم دونوں کامرس کے، میں آرٹس میں چلا گیا تھا۔ میں اصل میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو امریکی ریاستوں میں، جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا، ہیوسٹن میں، ٹیکساس میں اور تمام جو جتنی بھی ریاستیں ہیں جہاں بھی وہ شریک ہوتے تھے محفلوں میں،
تو وہاں نعتیہ اور حمد کی فضا عام کرنے میں بڑا اہم رول ادا کیا انہوں نے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک حلقہ فن و ادب قائم کیا تھا، ایک جی ہاں حلقہ بنایا تھا. اس حلقے کے زیر اہتمام وہ ہر سال ایک شاعر کا جشن بنایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور کبھی کراچی سے، پاکستان سے، کبھی انڈیا سے کسی نعت کو شاعر کو بلاتے تھے، مستند شاعر کو، اور اس کے ساتھ جشن اس کا بنایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. مجھے بھی ایک سال انہوں نے مدعو کیا تھا، لیکن اتفاق سے میں اس سال مجھے ویزا نہیں مل سکا، میں محروم رہا، میں نہیں جا سکا. بعد میں جب مجھے ابھی 1.5 سال پہلے میرا اتفاق ہوا تو ویزے ملے تو میں گیا تھا وہاں کے مشاعروں میں. تو ان کے ساتھ ہوسٹن میں جو ایک بڑا مشاعرہ ہوا تھا، اس میں ان کی صدارت ہوئی تھی، اور وہ مشاعرہ تو تھا، عام مشاعرہ تھا، یعنی عام شاعری کے بارے میں حمدیہ یا نعتیہ مشاعرہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا میں اس مشاعرے کی صدارت اس صورت میں کروں گا جبکہ نعت سناؤں گا، نعت کے علاوہ. یعنی نعت کی ترویج کے لیے خاص طور پہ وہاں اور مشاعروں میں اس چیز کی فضا بنانے میں بہت اہم کردار. اب وہ حالانکہ جس مرض میں موذی مرض میں وہ مبتلا تھے، وہ آخری سٹیج پر تھا، آخری سٹیج کینسر ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا میں سناؤں گا اور ترنم سے سناؤں گا، اور نتیجہ یہ ہوا بہت کامیاب مشاعرہ تھا. ظاہر ہے ہاسٹل میں بہت اچھے مشاعرے ہوتے ہیں، تو وہاں انہوں نے صاحب جو وہ سنایا ہے، یہ نعت اپنی سنائی ہے، تو ایک وقت کی کیفیت تعریف ہو گئی تھی محفل پر، ایک عجیب کیفیت تعریف تھی. ڈوب کر پڑھتے تھے، دل کو موہ لینے والا انداز تھا، کشش تھی، آواز میں بڑی کشش تھی. تو بالکل یعنی میں سمجھتا ہوں وقت سا تعریف ہو جاتا تھا سننے والے پر بھی، اور ان پر خود بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں تو نعت خوانی کے دوران ان پر خود پہ کیفیت تعریف ہو جاتی ہے. اور ان کی انوالومنٹ اتنی، مجھے اقبال یاد آتے تھے کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، من کی دنیا تو کیا سوز ساز وہ یاد نہیں ہے. تو مجھے وہ اقبال کا وہ آ جاتا تھا کہ من کی دنیا میں ڈوب کر پڑھتے تھے وہ، اور ایک حصہ بنا لیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بہت بڑا ان کو کریڈٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے امریکی ریاستوں میں حمد اور نعت کے فروغ کے لیے کام کیا، اور کافی اس میں ان کا مالی اعتبار سے وہ نقصان بھی ہوتا تھا. ہاں کبھی پیسے لگتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے بڑی. اچھا ایک چیز جو یہ بھی شامل کیجیے گا آگے کر لیں، ان کے ساتھ ساتھ اس کام میں ان کے ساتھ جو بہت دیرینہ رفیق تھے نا، نور امروی صاحب، حامد امروی، ناصر الدین صاحب، یہ سارے وہ 4-5 آدمی تھے. ڈاکٹر تقی عابدی، افتخار حیدر، ڈاکٹر عبدالرحمان عبد، یہ سارے وہ نام ہیں جنہوں نے پورے نارتھ امریکہ میں نعت کو ادبی فروغ دینے کی جو تحریک چلائی مل کر مشاعروں کی صورت میں، وہ بہت زیادہ کارآمد ثابت. یوں سمجھیے کہ یہ سب ہمارے محسن ہوئے، اور یہ ان میں سے سینئر ترین آدمی نے. اب دیکھیے ہم نے 2-3 مشاعروں کا ذکر کیا، منظر بھائی نے بھی، سب کی صدارت جو ہے حنیف بھائی کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی وضاقتہ سے اتنے بھاری بھرکم تھے، اپنے کہ صدارت کی کرسی پر سجتے تھے. دوسری یہ پاکستانی تہذیب، پاکستان کی ثقافت کے چلتے پھرتے نمونہ کہتا تھا میں، شیروانی، ٹوپی، جناب کیپ. اس کے بعد دیکھیں نا آپ، ایک آدمی پورا چلتا پھرتا پاکستان ہے. کشفی صاحب نے بھی جو ان پر مضمون لکھا، اس میں اس بات کو، اس پہلو کو خاص طور پر اجاگر کیا کہ ایک آدمی وطن سے دور اتنے سال گزارنے کے باوجود بھی اپنی تہذیبی شناخت کو قائم کیے ہوئے ہے، اسے بچا کے رکھے ہوئے. اور پھر پاکستان کا جہاں بھی تذکرہ آتا ہے یا پاکستانیت کا جہاں تذکرہ آتا ہے، ساتھ ہی عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑ جاتا ہے. تو اس پورے گروہ نے، جس نے بھی نعت کے لیے وہاں کام کیا ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی ہوں، الحمدللہ ان کا کام سامنے آیا ہے، اور اس کام میں عشق کا یہ اظہار بھی سامنے آیا. اچھا کچھ لوگ تو ماجد خلیل صاحب ہیں، یہ تو ان کے بہت قریب رہے ہیں، بہت زیادہ قریب رہے، اور یہ کئی مرتبہ امریکہ جا بھی چکے ہیں. یہ وہاں کے شاعر ہیں جو وہاں پہ انہوں نے کارنامے انجام دیے. میں تو خیر اتنا زیادہ نہیں گیا، اور آپ بھی کئی دفعہ گئے، آپ نے بھی وہاں دیکھا ہے. لیکن میں نے جو خاص بات ان کی نوٹ کی وہ یہ، اصل میں فطری طور پر یہ بہت ہی دوست نواز واقع ہوئے تھے، بہت دوست نواز تھے، بہت مخلص تھے، احباب کے ساتھ طبیعتاً سادہ تھے، پروری تھی. دیکھیے بہت کم بات کی لوگوں کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ اپنے اعزاء میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے یعنی
सफेद पोश होते हैं लेकिन बहरहाल उनकी खुददार होते हैं, कहते नहीं हैं, कहते नहीं, तलब नहीं करते कोई पैसा। और ये उन अपने कुनबे के उन लोगों को बहुत मालूम। ठीक नाज़रीन, बहुत तज़किरा हुआ माजिद खलील साहब का और बहुत बाकमाल शायर। हमने उनको टेलीफोन लाइन पर लिया है और बुलाना चाहते थे हम उन्हें आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन उनकी तबीयत कुछ नासाज है, इस वजह से वो तशरीफ नहीं ला सके। माजिद खलील साहब मुमताज़ शायर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माजिद भाई, सबसे पहले तो ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? भैया वो आर्ज़े क़ल्ब जो है जरा शोखियाँ दिखा रहा है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आप जल्द यहाँ तशरीफ लाएं। ये इंशाअल्लाह बस दुआ फरमाइए। जी।